جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے ہر زماں جو اپنے عمل کا حساب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج اس معزز ایوان میں جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ ہے مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ جناب والا، آج اللہ تعالیٰ کی اس پاک زمین پر چلنے والا ہر پانچواں فرد امت مسلمہ کا فرد ہے، بلکہ ان کے پاس 5 درجن کے قریب مسلم ریاستیں بھی موجود ہیں۔ ان کے قبضے میں رب کریم کی عطا کردہ خزانوں میں سے سب سے زیادہ خزانے ہیں۔ قدرتی وسائل میں اس ملت کا کوئی ثانی نہیں، میدان ضرب و حرب میں اس کی قوت اور حکمت عملیاں بہت مضبوط اور ناقابل تسخیر ہیں۔ ان ممالک میں ہر طرح کے موسم اور بہتے ہوئے کثیر دریا ہیں، ان کے پاس پہاڑ بھی ہیں اور میدان بھی، تیل سے مالا مال ریگستان بھی یہاں موجود ہیں، تو جانوروں اور پرندوں سے بڑے جنگلات بھی ان کی ملکیت میں ہیں۔ مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ قوم روب زوال ہے۔ آئے روز ان کی آزادی اور خود مختاری پہ شب خون مارے جاتے ہیں، مگر یہ خاموش تماشائی بن کر اپنے بھائیوں کے پٹنے کے مناظر کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور فخری انداز میں مذاکرے بھی کرواتے ہیں۔ روزانہ لاکھوں مسلمان نئے مصائب کا شکار ہوتے ہیں، ہزاروں افراد دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، صلیبی طاقتیں ان کے وجود کے در پہ ہیں۔ کبھی فلسطین میں نہتے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، تو کبھی افغانستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، تو کبھی عراق میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، کبھی لبنان میں جارحیت کی جاتی ہے، تو کبھی ان کے اپنے ممالک میں ڈاکے ناکے اور بم دھماکے کروائے جاتے ہیں، کبھی افغانستان کے ہنستے بستے ملک کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو کبھی ایران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ جناب والا، ماضی میں چیچنیا کو تباہ کیا گیا، بوسینہ، ہرزیگووینا اور صومالیہ کے پتھر کے زمانے میں دھکیل کر وہاں انسانیت کی وہ تذلیل کی گئی جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ اسرائیل کا کام تو مسلمانوں کی افرادی قوت کو کم کرنا اور ان کے انوکھے انداز میں مسلمانوں پر یلغار کے بہانے تلاش کرنا ہی ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے قبرستان طویل سے طویل تر ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک میں مسلمانوں کی بے گور و کفن لاشیں اپنی بے بسی کا خود ہی اعتراف کر رہی ہیں۔ کشمیر میں تو مسلمانوں کی عزت محفوظ ہے نہ عصمت، مال و دولت محفوظ ہے نہ تن، آئے روز سینکڑوں بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں اور درجنوں جوانوں کو اغوا کر کے دہشت گردی کا لیبل لگا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ کتنا عرضہ ہے خون مسلم کے بہایا جا رہا ہے، کتنا عرضہ ہے خون مسلم کے بہایا جا رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھتا مگر پھر بھی سر اڑایا جا رہا ہے۔ جناب والا، ہر طرف مفلسی پس ماندگی کا دورہ ہے، شکست خوردگی ہمارا مقدر بن چکی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں مار کھانا مسلمانوں کے لیے نوشتہ تقدیر ہے۔ بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ عدالتیں ہونے کے باوجود ہم کوئی فیصلہ آزادی سے نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک ہماری کوٹھیوں میں برکت کے لیے جزدانوں کی زینت بنا ہوا ہے، ان کو دیمک کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم اس سے گرد اتارنا تو دور کنار، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سنت رسول ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم اپنی فکر آزاد کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ آزاد ہونے کے باوجود غیروں کی محکوم ہے، سرحدیں مسلمانوں کی، قانون غیر مسلموں کے۔ اب تو حالت یہ ہے، اور کچھ تو کہہ نہیں سکتا کیا تھا کون تھا، اور تو کچھ اور کہہ نہیں سکتا کیا تھا کون تھا، بات سچی کہنے والا سب کو دیوانہ لگا۔ جناب والا، ہم تو کچھ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے تمام وسائل پر غیروں کا قبضہ ہے۔ جب ہم ماضی کے دریچوں میں ایک صدی پیچھے جھانکتے ہیں تو یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے ظالم قابض طاقتیں کیا کرتی تھیں اور اب ہماری اپنی طاقتیں غیروں کے اشاروں پر اپنوں پر ستم آزما رہی ہیں۔ اس وقت مسلمان مراکش سے افریقہ تک اپنی حکومت کے پرچم لہرانے کے خواب دیکھتے تھے، اور اب مسلمان اپنے گھر میں بھی حکومت کرنے سے دستبردار ہیں۔ ایک زمانے میں فرانس کا انقلاب آیا، ایک نئی تہذیب نے آنکھ کھولی، نئی طاقت اور نئے مسائل پیدا ہوئے۔
انہوں نے مل کر بیٹھ کر اپنی گردنوں سے غلامی کا طوق اتار پھینکا، مگر ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی ایسا نہ کر سکے۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جناب والا، ہم اپنی تمام خامیوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو 2 خامیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ دن دیکھے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے رشد و ہدایت کے ماخذ قرآن پاک و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اسلامی اصولوں سے بغاوت کر لی۔ دوسرا یہ، مغربی ممالک نے ہمیں چند سکوں کا لالچ دے کر اپنا غلام بنا لیا، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی غلامی میں فخر محسوس کرنے میں پھولے نہیں سماتے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اہل یہود و نصارہ کبھی بھی حق پرستوں کے دوست نہیں بن سکتے، بلکہ یہ تو ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب امت مسلمہ کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا جائے۔ انہوں نے مسلمان حکومتوں کے درمیان اعتماد کی فضا کو مجروح کر کے رکھ دیا۔ وہ انہیں کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تو دنیا پھر سے ان کے قدموں تلے سمٹ جائے گی۔ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ جناب والا، کسی بھی قوم کی ترقی میں سب سے بڑی سودمند اور کارآمد شے اس ملک و قوم کا اپنا نظام تعلیم ہوتا ہے۔ امت مسلمہ نے اپنے نظام تعلیم کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی کرنے میں اپنی ترقی کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ غیروں نے ان کے نظام تعلیم کو اپنی پالیسیوں کا حصہ بنایا اور اس کو لاگو کر کے ترقی کی منازل طے کیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنی بھولی ہوئی منازل کو پانا ہے، اپنا نظام تعلیم اپنانا ہے۔ اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی بھی ہے اور معیشت کے ساتھ ساتھ نئی منازل کی گارنٹی بھی۔ بقول اقبال، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ جناب والا، دور حاضر میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے خود کو ان راہوں پر ڈالنا ہے جن کا قرآن نے ہمیں درس دیا، اور ان عوامل پر عمل کرنا ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا۔ اپنے آپ کو جدید ٹھوس علوم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے، سائنسی ایجادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، خود کو ایک سبز ہلال پرچم تلے متحد کرنا ہے، آپس کے فروعی مسائل کو ختم کر کے اسلامی نظام معیشت کو فروغ دینا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کی متعین کردہ راہوں پر لگانا ہے۔ اس طرح ہم مادی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے احکامات پر بھی پورا اتر سکیں گے۔ وگرنہ وہ دیکھو گھوم رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، وہ دیکھو گھوم رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ غم آشیاں کا دور نہیں۔ والسلام۔